نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع بعیادة المریض واتباع الجنائز وتشمیت العاطس ونصر الضعیف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وسلم تسلیما۔ جو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 2، جنازوں کے پیچھے چلنا۔ نمبر 3، چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اسی طرح کمزور کی مدد کرنا۔ نمبر 5، مظلوم کی مدد کرنا۔ اور نمبر 6، سلام کا پھیلانا اور اس کا رواج بنانا۔ اور نمبر 7، قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنے کے اندر اس کی مدد کرنا۔ یہ 7 چیزیں جن کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں حکم فرمایا ہے، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی زندگی کے آداب میں سے ہے کہ وہ ان باتوں کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جس کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے وہ ہے عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا۔ مریض کی عیادت کرنا یہ مسلمان کے حقوق میں سے بھی ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کو ہم سب کرتے ہیں۔ شاید ہی دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے زندگی کے اندر کبھی کسی کی بیمار پرسی نہ کی ہو، لیکن ایک بیمار پرسی جو ہے وہ صرف رسم پوری کرنے کے لیے کی جاتی ہے کہ اگر ہم عیادت کے لیے نہ گئے تو لوگوں کو شکایت ہوگی۔ ایسی صورت کے اندر انسان اپنے دل پر جبر کر کے پھر بھی عیادت کرنے کے لیے تو جاتا ہے، مگر اس عیادت کے اندر اخلاص نہیں ہوتا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس عیادت کا ذکر فرما رہے ہیں یہ وہ عیادت ہے جس کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، اور اخلاص کے ساتھ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے عیادت کی جائے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر عیادت کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ بھی اسی قسم کی عیادت پر مرتب ہوتے ہیں کہ بندہ جب عیادت کرنے جائے تو اس کا مقصد محض اللہ کی رضا ہو، اور دل کے اندر یہ خیال ہو کہ عیادت کا چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، بس میں حضور کا حکم پورا کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر آپ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب بندہ اس نیت سے عیادت کے لیے جاتا ہے تو پھر یہ عیادت اور بیمار پرسی جو ہے یہ عبادت بن جایا کرتی ہے، اور پھر ایسی عظیم الشان عبادت بنتی ہے کہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل
فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، کہ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے اندر رہتا ہے تب تک وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر رہتا ہے۔ تو یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی وإن عادة عشیة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح، کہ جب کوئی مسلمان بندہ کسی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ عیادت کرنے شام کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اس سے اگلا ایک اور جملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، کہ جب وہ عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس عیادت کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے اندر ایک باغ متعین فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی اجر و ثواب ہے؟ فرض کریں کہ گھر کے قریب کوئی آدمی بیمار ہے، 5 منٹ کے اندر ہم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے تو ہم 5 منٹ کے اندر ہی اتنے عظیم اجر کے مستحق بن جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اجر ہے، تو اتنے بڑے اجر کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہم پھر بھی یہ دیکھیں گے کہ وہ میری عیادت کے لیے نہیں آیا تھا اس لیے میں اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتا؟ اگر اس نے یہ ثواب حاصل نہیں کیا، اگر اس نے 70,000 فرشتوں کی دعائیں حاصل نہیں کی ہے، اگر اس نے جنت کا باغ حاصل نہیں کیا ہے، تو کیا میں بھی جنت کا باغ حاصل نہ کروں؟ کیا میں بھی 70,000 فرشتوں کی دعائیں حاصل نہ کروں؟ اور کیا مجھے بھی جنت کا باغ اللہ رب العزت عطا نہ فرما دے؟ وہ میری عادت کرنے کے لیے نہیں آیا اس لیے مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، ایسی چیز نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم عیادت کرنے کے لیے جائیں، خواہ کوئی دوسرا شخص ہمارے عیادت کرنے کے لیے آئے یا نہ آئے، ہم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے کے لیے عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جب یہ عیادت بہت بڑا ثواب ہے تو علماء کرام نے احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر اس عیادت کے کچھ آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ پہلا ادب علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ من عاد منکم فلیخفف، کہ جب تم کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ تو ہلکی پھلکی عیادت کیا کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم دردی کرنے کے لیے عیادت کے طور پر جا رہے ہو مگر وہاں جا کر تم نے مریض کو تکلیف پہنچا دی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وقت دیکھ لو جاتے ہوئے کہ جس وقت ہم جا رہے ہیں عیادت کرنے کے لیے، یہ وقت جو ہے عیادت کرنے کے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو وقت ہے یہ کہیں مریض کے آرام کرنے کا تو وقت نہیں ہے۔ اس وقت جو ہم عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مریض کو اس وقت میں کہیں گھر کے اندر کوئی پردہ وغیرہ کا انتظام کرانے میں تو مشکل نہیں ہو جائے گی، لہٰذا مناسب وقت دیکھ کر جو ہے وہ عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اور جب عیادت کرنے کے لیے جائیں تو مریض کے پاس جو ہے وہ تھوڑا بیٹھنا چاہیے، وہاں بندہ جا کر جم کر بیٹھ ہی نہ جائے، اتنا زیادہ مت بیٹھیں کہ جس سے کہ مریض کو گرانی اور مشقت ہونے لگے۔ مریض کی طبیعت کے اندر بے تکلفی ہوا کرتی ہے، جب آدمی مہمان اس کے پاس جاتا ہے، کوئی تیماردار اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی وجہ سے مریض کی طبیعت کے اندر تکلفات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا مریض چاہتا ہے کہ میں پاؤں کو پھیلا کر بیٹھ جاؤں، میں ٹیک لگاؤں اور لمبا ہو کر ذرا آرام کروں، لیکن مہمان کے احترام کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں نہیں پھیلا رہا اور اسی طرح وہ بستر کے اوپر لیٹ نہیں رہا۔ ہم تو گئے تھے عیادت کی نیت سے ثواب کمانے کے لیے، مگر مریض ہماری وجہ سے مشقت میں پڑ گیا ہے، اس لیے عیادت کرنی چاہیے، ثواب کا کام ہے، مگر عیادت کرتے ہوئے ایسا طریقہ ہم مت اختیار کریں جس کی وجہ سے وہ مریض مشقت میں پڑ جائے اور اس کو تکلیف ہونے لگے۔ جس عیادت کے اندر مریض کو تکلیف ہونے لگے، ایسی عبادت کے اندر ثواب کی بجائے گناہ ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت
ہم سب کو عیادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عیادت کے آداب کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور عیادت کے آداب کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب مریض کے پاس عیادت کرنے کے لیے جائیں، پہلا آدب یہ ہے کہ من عاد منکم فلیخفف، جب تم کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ تو ہلکی پھلکی عیادت کرو، اس کے پاس جم کر بیٹھ نہ جاؤ، بس بیٹھو، تھوڑی دیر اس کا حال احوال پوچھو اور پھر واپس تشریف لے آنا چاہیے۔ البتہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے زیادہ بیٹھنے سے مریض کو تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ بیٹھے رہیں تو مریض کو تسلی ہوا کرتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہاں زیادہ دیر بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک استاذ تھے حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب وہاں گئے تھوڑی دیر بیٹھے اور واپس آنے لگے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی صاحب سے ذرا بے تکلف تھے، بہت زیادہ آپس میں بے تکلفی بھی تھی اور محبت اور احترام کا رشتہ بھی تھا۔ جب مفتی صاحب واپس آنے لگے اسی اصول کے تحت کہ من عاد منکم فلیخفف، تو حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میاں یہ جو تم نے اصول پڑھ رکھا ہے من عاد منکم فلیخفف، یہ اصول صرف میرے لیے ہی پڑھ کر رکھا ہوا ہے تم نے؟ مطلب یہ تھا کہ بھائی آپ بیٹھے رہیے، آپ کے یہاں زیادہ دیر بیٹھنے سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے اتنی دیر مجھے تسلی ہوگی، اور میں خوشی سے آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرے پاس بیٹھے رہیں۔ اسی طرح علماء کرام نے مریض کے عیادت کا ایک دوسرا ادب بھی بیان فرمایا ہے، اور وہ ادب یہ ہے کہ جب کسی مریض کے پاس بیمار پرسی اور تیمارداری کے لیے جائیں تو پہلے اس کا مختصر طور پر حال احوال پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ وہ مریض اگر اپنی تکلیف بیان کرے تو پھر اس مریض کے حق میں دعا کر دینی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے اور کیسے دعا کرنی چاہیے، وہ دعا بھی ہمیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی عیادت اور تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے اندر دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لا بأس طہور انشاء اللہ، ان الفاظ کے اندر آپ دعا فرمایا کرتے تھے، لا بأس طہور انشاء اللہ، کہ بھائی آپ کو یہ جو تکلیف اور بیماری آ گئی ہے اس تکلیف کے ذریعے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ تکلیف جو ہے آپ کے لیے گناہوں سے پاک ہونے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی۔ تو اس دعا کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو اپنے مسلمان بھائی سے ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ کوئی تکلیف نہیں دے گی، اور دوسرا اس کے اندر دعا بھی موجود ہے کہ یہ جو اللہ کرے اس تکلیف کے ذریعے سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو یہ ایک ہی عمل کے اندر دو طرح سے ثواب حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے بیمار پرسی کرنے کا ایک تیسرا ادب یہ بیان فرمایا ہے، اگر موقع مناسب ہو اور اس عمل کے ذریعے سے بیمار آدمی کو تکلیف نہ ہو تو پھر بیمار پرسی کرتے ہوئے یہ عمل کرنا چاہیے کہ اس بیمار آدمی کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہم رب الناس، اللہم رب الناس اذہب البأس انت الشافی لا شافی الا انت لا یغادر سقما۔ ان الفاظ کے اندر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم رب الناس، اللہم رب الناس اذہب البأس انت الشافی لا شافی الا انت لا یغادر سقما۔ یہ الفاظ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ الفاظ کو یاد کرے، اور پھر ہم یہ عادت بنا لیں کہ ہم جس بیمار کے پاس بھی جائیں ہم موقع دیکھ کر اس دعا کو ضرور بھی ضرور پڑھ لیا کریں۔
اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور وہ دعا اس سے بھی زیادہ آسان اور مختصر ہے، اور اس دعا کا فائدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی عظیم بیان فرمایا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ دعا ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو وہ عیادت اور تیمارداری کے دوران 7 مرتبہ یہ دعا کرے گا۔ اگر اس مریض کی موت کا وقت نہیں آیا تو اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس مریض کو ضرور بے ضرور صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہاں، اگر کسی کی موت کا وقت آ چکا ہو تو اس کو تو ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ان دعاؤں کو پڑھنے سے 3 طرح سے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا نمبر تو یہ ہے کہ عادت کے وقت بندہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا رہا ہوتا ہے، ایک ثواب تو اس طرح سے حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلمان بھائی کے ساتھ بندہ ان الفاظ کے ذریعے سے ہمدردی کا اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے، تو ہمدردی کرنے کا الگ ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح ان الفاظ کے ذریعے سے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کی جا رہی ہوتی ہے تو دعا کرنے کا ایک الگ طرح سے ثواب مل جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس چھوٹے سے عمل کے اندر آدمی کئی طریقوں سے ثواب کما سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں عیادت بھی کرنی چاہیے اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں عیادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح عیادت کے موقع پر ایک اور رسم ہمارے ہاں بہت زیادہ جاری ہے، اور وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم عیادت کرنے کے لیے جائیں گے تو اس وقت کوئی نہ کوئی ہدیہ اور تحفہ ضرور لے کر ہمیں جانا چاہیے، مثلا کوئی پھل یا اس طرح کی دوسری چیزیں، اور اس کو اتنا زیادہ ضروری سمجھ لیا گیا ہے کہ بعض لوگ جب تک کوئی ہدیہ لے کر جانے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہوتی وہ تب تک عیادت کرنے کے لیے ہی نہیں جاتے۔ دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم خالی ہاتھ چلے گئے تو پھر مریض یا پھر مریض کے جو گھر والے ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ ہی عیادت کرنے کے لیے آگئے ہیں۔ یہ ایسی ایک رسم ہے جس کی وجہ سے شیطان نے ہمیں اس بیمار پرسی کے عظیم ثواب سے ہی محروم کر دیا ہے۔ حالانکہ عیادت کے وقت کوئی تحفہ اور ہدیہ لے کر جانا نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، پھر کیوں ہم نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے؟ تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے عیادت کے فضائل اور اس پر ملنے والے اجر اور ثواب سے آدمی کو محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم اور سنت کے مطابق ہر کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔